کہ نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی نیک عمل کرے. اور جناب اچھی نیت کے فائدے کتنے ہیں؟ حدیث پاک میں آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اچھی نیت کرتا اچھا کام کرنے کے لیے، صرف نیت کیا اس نے نیک عمل کو انجام دینے کے لیے، تو اچھی نیت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا. اور جب وہ بندہ اس نیک کام کو انجام دے گا تو پھر اللہ پاک اس کو 10 گنا، اور اس کے اندر جتنا خلوص زیادہ ہوگا وہ 10 گناہ سے جا کے 700 گناہ تک اللہ پاک اس آدمی کو اجر عطا فرماتا ہے. تو جناب والا، اگر آپ نیک کام کا ارادہ کیے ہیں، صرف ابھی نیک کام کو انجام نہیں دیا، تو اچھی نیت دل میں پیدا کرنے کی وجہ سے آپ کو پہلے ہی نیکیاں دی جا رہی ہیں. اور اللہ پاک کا کرم دیکھو، آپ اگر آپ کوئی برا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کا منصوبہ ہے کچھ برا کرنے کا، کچھ غلط کرنے کا، کچھ نافرمانی کرنے کا ارادہ دل میں ہے، تو جناب جب تک آپ اس نافرمانی والے کام کو انجام نہیں دیں گے، اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال میں گناہ کو درج نہیں فرمائے گا. یہ اللہ پاک کے خاص اپنے بندوں سے محبت اور اس کی مہربانی ہے. نیکی کا ارادہ آپ نے کیا، فوراً آپ کے کھاتے میں نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ نیت جو آپ نے کیا تھا. اور اگر توفیق الہی سے اس نیک کام کو انجام دیتے ہیں 10 گنا، اور جا کر 10 سے لے کر 700 گنا تک آپ کو اجر دیا جائے گا. تو جناب والا، نیت کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور آپ یقین کریں اللہ پاک نیتوں کو ہی دیکھتا ہے. حدیث پاک کا لفظ ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور جناب نیت کا تعلق دل سے ہے. تو دل میں اگر آپ کی اچھی نیت ہیں، اگر دل کی صفائی آپ کی اچھی ہیں، تو جناب یہی دل ہی کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے. اور دل میں جس طرح نیتیں ہوں گی، فیصلے اسی کے حساب سے ہوں گے. کیونکہ دنیا دار کی نظر میں مال و دولت، حسن و جمال، رنگ و روپ، قد و قامت، نسب اور خاندان دیکھتے ہیں، جبکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتی. اللہ پاک ان میں سے کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا. اللہ پاک اہمیت کیا دیتا ہے؟ دل کی صفائی کو، دل کی نیتوں کو، دل کے اخلاص کو. اور آپ کے کاموں کے اندر خلوص کتنا ہے اللہ پاک اس کو دیکھتا ہے، اور اسی کے حساب سے آپ کو اجر عطا فرماتا ہے. تو جناب اس حدیث سے کیا سمجھے آپ؟ نیتوں کا ہونا درست بہت ضروری ہے. اسی طرح آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے نیت ہی کے حوالے سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے. سبحان اللہ. ایک مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. جناب وہ کس طرح؟ آپ نے اعمال بڑے کیے، بڑا آپ نے عمل کو انجام دیا، مگر نیت درست نہیں تھی، اس میں اخلاص نہیں تھا، خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے. تو جناب وہ کام چاہے جتنا بڑا ہو. کتنا بڑا؟ میں نے کسی موقع پر خطبے میں وہ حدیث بیان کیا تھا مختصر انداز میں. اس حدیث کے مفہوم اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے میں وہ حدیث کے مفہوم رکھنا چاہوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شہید کو طلب فرمائے گا. وہ شہید جب حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، شہید سخی اور قاری، اللہ پاک شہید کو فرمائے گا تو نے میری نعمتوں کا کیا شکر کیا؟ وہ کہے گا یا رب العالمین، میں نے اپنی متاع زندگی سب سے عزیز ترین جان کو تیرے راہ پہ قربان کیا.
اللہ پاک فرمائے گا فقط میری رضا کے لیے، تیرا مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا والے تجھے بہادر اور تیرے بہادر کے جھنڈے لہرائیں۔ اب جناب وہ قیامت کا میدان ہے، جو دل پہ ہوگی زبان پہ بھی وہی ہوگی، جملہ بدل نہیں سکتا وہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے سر جھک جائے گا، گردن اس کی جھک جائے گی اور کہے گا یا رب العالمین تیرے راہ میں نے گردن تو کٹایا تھا، ہاں دل کے کونے پہ میری نیت یہ بھی تھی کہ میرے بہادری کے قصے کہے جائیں، میرے بہادری کے چرچے اور نغمے پڑھے جائیں۔ اللہ پاک اسی طرح شہید کو، قاری کو، سخی کو، حدیث پاک میں ہے کہ تینوں طرح کے لوگوں سے کلام فرمائے گا اور تینوں لوگ اپنی قربانیاں پیش کریں گے اور حکم ہوگا انہیں پکڑو، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ اور حدیث میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کے لیے نیک اعمال کو کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ یا پھر اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن نہایت غضبناک لہجے میں، اللہ پاک قیامت کے دن نہایت غضبناک لہجے میں فرمائے گا میرے بندو تم نے تو میرے لیے کیا ہی نہیں تھا، لہٰذا تم نے جن کے لیے یہ اعمال کیے تھے آج جاؤ انہی سے اپنی قیمت وصول کرو۔ اب مجھے بتائیں آپ بھلا قیامت کے دن کون کس کی قیمت وصول کر سکتا ہے اور کون کس کو کیا ادا کرے گا، جب بھی نفس نفسی کا۔ اب اس حدیث کی طرف آئیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جناب اگر آپ نیک کام کی نیت کر رہے ہیں، آپ کو نیکی لکھی جا رہی ہے اور یہاں پر کوئی آدمی گردن کٹا کے پہنچا قیامت کے دن، اس کو جہنم میں پھینکا جا رہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ دل میں نیکی کا ارادہ کیے ہیں، آپ کو نیکی ملی ہے، اور کوئی آدمی میدان جنگ میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیا ہے، اس کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو جناب پھر بڑا کیا ہوا، عمل یا نیت؟ نیت۔ اور اسی لیے حضور کا فرمان نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کے عمل سے بہتر اس کی نیت ہے۔ اور صحیح بخاری کی جو سب سے پہلی حدیث، وہ اسی حدیث سے بخاری کی شروعات ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی آپ جس نیت کے ساتھ عمل کو انجام دیں گے اسی حساب سے آپ کا فیصلہ ہوگا اور اسی حساب سے آپ کو اس کی اجر، قیمت، مزدوری اور اس کا صلہ آپ کو